الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سب کے سب افضل ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرق مراتب کو رکھا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح کچھ ایام ہیں، کچھ راتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے ایام اور دوسرے راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی ایام میں ذیلحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن بھی ہیں جنہیں عشرہ ذیلحجہ کہا جاتا ہے۔ 4-5 دنوں کے بعد ذیلحجہ کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، اور جو ذیلحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان ایام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ جو 10 ایام ہیں یہ حج کے ایام میں شامل ہیں۔ جو حج کے مہینے ہیں شوال سے جن کا آغاز ہوتا ہے، عشرہ ذیلحجہ پر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح ذیلحجہ کا مہینہ یہ 4 محترم مہینوں کے اندر بھی شامل ہے، اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ ابھی خطبے میں جو آیات تلاوت کی گئی، مفسرین نے بیان فرمایا اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذیلحجہ کے مہینے کی شروع کی 10 راتیں ہیں، اور اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے قسم کھائی والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی اور قسم ہے وتر کی۔ شفع سے مراد جفت عدد ہے، اور مفسرین نے بیان فرمایا اس سے عید الاضحیٰ مراد ہے، قربانی کا دن مراد ہے، اور وتر جو طاق عدد ہے اس سے 9 ذیلحجہ یوم عرفہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی اہمیت بتلانے کے واسطے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی۔ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھا لیتے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شروع کے 10 ایام کی قسم کھائی، خاص طور سے عرفہ کے دن کی، اور اس کے بعد جو دن عید الاضحیٰ کا آتا ہے اس کی قسم کھائی۔ اس سے ان ایام کی اہمیت، عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ عظمتوں اور فضیلتوں کا ایک سلسلہ جو رمضان کے مہینے سے شروع ہوا تھا وہ چلتے چلتے ذیلحجہ کے مہینے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، بڑا ہو چھوٹا، وہ رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں سے واقف ہوتا ہے اور واقف ہونا چاہیے، اور ان فضیلتوں اور عظمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن ذیلحجہ کے شروع کے 10 ایام کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور قرآن مجید میں اس کی جانب اشارہ ہے، ان فضیلتوں کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی تڑپ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلے گا
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ عظمت اور فضیلت بیان فرمائی تو ان کے دل کے اندر اس کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں، یعنی جب ذوالحجہ کے ایام شروع ہو جائیں، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس میں تم تسبیح کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ اور تکبیر کی کثرت کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو اتنا بیان فرمایا کہ علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، جو بہت قیمتی عشرہ کہلاتا ہے، وہ عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے، یا ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ اور یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے مہینے کی اتنی جو فضیلت بیان فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو عمل عبادت جتنا پسند ہے کسی اور دن میں اتنا پسند نہیں ہے۔ کسی اور دن میں کوئی بندہ اتنا عمل کرے تو اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ اگر کوئی مجاہد ہو جو جہاد کر رہا ہو اللہ کے راستے میں دوسرے ایام میں، تو کیا اس سے بھی زیادہ ثواب ان ایام میں اللہ کو منانے، اللہ کی عبادت کرنے کا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کوئی مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ عظمت فضیلت ان 10 ایام میں عبادت کی ہے۔ ہاں، اس مجاہد کا درجہ بڑھا ہوا ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے نکلا، اور اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، یعنی شہادت کے مرتبے کو پا لیا، تو اس کا مرتبہ تو بہرحال بڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں سے بڑھ کر وہ عبادت ہے جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی فرمان کی وجہ سے آپس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں، اور یہاں 10 دن سے مراد شروع کے 9 دن ہے کیونکہ 10واں دن ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، تو شروع کے 9 دنوں کے روزے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور روزے کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو خالص میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ دوسری عبادتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان کے ثواب کو بیان فرمایا کہ یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ عبادت کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں بیان فرما دیا روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ اللہ رب العزت اپنے شان کے اعتبار سے کتنا عطا فرمائے اس کا اندازہ اور تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے کہ ایک ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ تو یہ شروع کے 9 دن بلکہ 8 دنوں کے روزے کی بات ہے، اور 9واں جو خاص دن ہے عرفہ کا دن، یوم عرفہ، اس کی فضیلت، اس کے روزے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ گمان ہے کہ جو یوم عرفہ کو 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہت کم عبادتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہو کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے بہرحال توبہ شرط ہے کہ کبیرہ گناہ ہو جائے تو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یہ دنوں کی فضیلت بیان فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور راتوں کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ذوالحجہ کے شروع کی 10 راتیں ایسی ہیں کہ ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور شب قدر جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے
کہ ہر کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی حاصل کر لے، کیونکہ وہ متعین نہیں ہے۔ اگر متعین ہوتی اس رات بندہ جاگتا عبادت کر لیتا، وہ چیز حاصل ہو جاتی۔ ہاں جو اعتکاف کرتے ہیں اور پوری طاق راتوں میں اللہ کو مناتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن ایک عام مسلمان جس نے اعتکاف نہیں کیا اور ہر رات میں ہر طاق رات میں عبادت نہیں کی، تو وہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے شب قدر مل گئی۔ لیکن ان ایام کے بارے میں، ان راتوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک رات میں، کسی بھی ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات، ایک شب قدر کسی کو مل جائے، گویا کہ اس نے 1000 مہینے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارا۔ تو یہ فرامین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ارشادات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذیلحجہ کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائے۔ اسی لیے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذیلحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ بہرحال اس کے اندر شب قدر ہے جو اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہے۔ تو جہاں ایک تقابل پیدا ہو گیا رمضان سے اور ذیلحجہ کے مہینے میں، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ اور کتنا افضل ہے۔ لیکن خود ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا جس طرح ہم رمضان میں عبادتوں کی جانب سبقت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایک رغبت ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم اس رات عبادت کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ ذیلحجہ کے ایام جو 4-5 دن کے بعد آنے والے ہیں اور ہر سال آتے ہیں، کیا ان دنوں میں ہم اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کرتے ہیں یا اس طرح عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ ایام ایک مرتبہ پھر عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا تھا، اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، اللہ رب العزت نے ایک اور موقع عطا فرمایا۔ اور ایسے موقع وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور کیوں عطا فرماتے ہیں؟ تاکہ میرے یہ گنہگار بندے میرے دربار میں آئیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، میرے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتے ہیں بندوں کو معاف کرنے کے واسطے، بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے توبہ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ میرے گنہگار بندے میرے دربار میں آ جائیں، مجھ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میرے دربار میں رو کر گڑ گڑا کر مجھے منا لے، میں انہیں معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور یہ صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسے ایام اور ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، یعنی بہت گناہ کر لیے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت کا دربار تو ایسا ہے، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم تو ایسا ہے کہ ساری زندگی، 100 سالہ زندگی انسان گناہوں میں غرق کر دے، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دے، کبھی ایک توحید کا سجدہ اللہ کے دربار میں نہ کرے، کبھی ایک لمحہ اللہ کی عبادت کے اندر نہ گزارے، پوری زندگی 100 سال کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دے، اور آخر وقت میں 100 سال کے بعد اسے خیال آ جائے کہ مجھے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے دربار میں مجھے جانا چاہیے، اور وہ اللہ کے سامنے آئے، روئے گڑ گڑائے، تو اللہ کے در سے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ یہ ضرور کہا جاتا ہے بندے تو نے آنے میں ضرور دیر کر دی ہے، لیکن تو ایسے در پر آیا ہے، ایسے دروازے پر آیا ہے کہ یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ تو اللہ رب العزت بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح بھی لوگوں کو بہکاتا ہے کہ تو اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنے سالوں سے تو گناہ کر رہا ہے، تو اس گناہ میں مبتلا ہے، تو اس گناہ میں مبتلا ہے، تو نے یہ بھی کیا، تو نے وہ بھی کیا، بھلا تیری معافی ہوگی؟ اس انداز میں شیطان بہکاتا ہے اور آدمی بہک جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار وہ خیال کرنے لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری تو توبہ ہو نہیں سکتی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا
کتنا بھی بڑا گناہ ہو، شرک کو چھوڑ کر اللہ رب العزت سب معاف فرما دیں گے، اور شرک کو بھی معاف فرما دیں گے جب شرک سے توبہ کر لے اور ایمان کی دولت کو وہ حاصل کر لے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا دربار ہے، اللہ رب العزت کا رحم ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو ایسے اوقات، ایسے لمحے، ایسی راتیں عطا فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور پھر یہ جو عشرہ ذی الحجہ آنے والا ہے، اس سال ایسے حالات میں آ رہا ہے جب ہر طرف پریشانی کا ماحول ہے، وبائی ماحول ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر طرف بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، بیماریوں سے لوگ مر رہے ہیں، اور بیماری کا ایک خوف ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ ایسے حال میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ان قیمتی ایام میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیا جائے، اللہ رب العزت کو منا لیا جائے، اللہ رب العزت کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور سارے عالم کے واسطے رحم کی بھیک اللہ کے سامنے مانگی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اور جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اس کو قبول فرما کر اس وبا کا اس دنیا سے خاتمہ فرمائے اور امن و امان کا ماحول اللہ رب العزت پیدا فرما دے۔ ان حالات میں اور زیادہ یہ بات ضروری ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جب 4-5 دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، جو سال کا آخری مہینہ بھی ہے، یعنی جو اسلامی کیلنڈر ہے محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو جیسے سال جب ختم ہوتا ہے تو ہر چیز کا انسان حساب کرتا ہے، ہمیں بھی یہاں پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب لینا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان حساب لیتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ پچھلے سال میری جو تنخواہ تھی جہاں میں ملازمت کرتا تھا، اس سال کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، پچھلے سال تجارت میں جتنی آمدنی ہوتی تھی اس سال کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، وہ غور کرتا ہے، اضافہ ہوا تو خوش ہوتا ہے، اور کمی ہوئی تو اپنی کمیوں کو تلاش کرتا ہے کہ آخر کس وجہ سے میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، میرے مقام و مرتبے میں اضافہ نہیں ہوا، میری تجارت کیوں نہیں بڑھی، وہ غور و فکر کرتا ہے، اور ضرور کرنا چاہیے۔ جو آدمی اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اخروی اعتبار سے اپنا محاسبہ، اور جب خاص طور پر سال ختم ہونے جا رہا ہے، اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، کہ فرائض تو ہر ایک کو ادا کرنا ہے، لیکن فرائض کے علاوہ ہماری کچھ عبادتوں کے اندر بھی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے قرآن مجید پڑھنا سیکھا یا نہیں سیکھا، ہم نے اللہ کو منایا یا نہیں منایا، ہم نے کتنے گناہ کیے، کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا رہے، ان سب چیزوں پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کی زندگی میں نیکیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، اعمال اور عبادات کے اندر اضافہ ہوا، تو اکڑنا اور اترانا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر غور کرنے پر، اپنا حساب لینے پر یہ سامنے آئے کہ ہماری نیکیوں میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، ہمارے اعمال اور ہماری عبادتوں کے اندر تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، جو فرائض چھوٹے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، ان کی قضا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ کے واسطے ایک نظام العمل، ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ آئندہ جو سال ہمارا گزرے گا وہ گزشتہ سالوں کی طرح نہیں گزرے گا، اس سال ہم اچھے انداز میں اپنے سال کو گزاریں گے۔ تو بہرحال یہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کی عظمت اور فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ساری عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ نماز وغیرہ تو ہمیشہ متعین ہی ہے اور ہمیشہ پڑھنا ہے، نماز بھی اس کے اندر ہے، صدقہ خیرات بھی ہے۔ دو خاص عبادتیں ہیں جو ان ایام کے اندر اللہ نے متعین فرمائی ہیں، اس کے علاوہ وہ عبادتیں ادا ہی نہیں کی جا سکتی۔ ایک عبادت ہے حج۔ نماز کا حال یہ ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، لیکن نفل نماز مکروہ اوقات کو چھوڑ کر انسان جب چاہے، جہاں چاہے، جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ رکھنا فرض ہے 1 مہینے کا، لیکن نفلی روزہ جو حرام ایام ہیں ان کو چھوڑ کر جب چاہے، جہاں چاہے رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ خیرات جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے انسان کر سکتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ حج فرض ہے، اور حج فرض کے واسطے بھی ان ایام کا آنا ضروری ہے، اور اگر کسی کا حج فرض ہو چکا، حج فرض وہ ادا کر چکا، نفلی حج بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی ادا کر لے، اس کے لیے بھی ان ایام کا آنا ضروری ہے۔ تو حج ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ان ایام کے علاوہ وہ کبھی ادا ہی نہیں کی جا سکتی، اس سے بھی ان ایام کی عظمت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری عبادت ہے قربانی، کہ قربانی
صرف اور صرف انہی ایام میں، یعنی عید الاضحیٰ اور اس کے بعد جو 2 دن ہیں 11 12 ذی الحجہ، انہی ایام میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی جو عبادت ہے وہ کبھی اور ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی جو کیا جاتا ہے وہ صدقہ خیرات تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ اور جہاں تک قربانی کی بات ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن قربانی کے سلسلے میں اتنی بات ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لبرل کہلاتا ہے یا دین بیزار طبقہ، ان کی طرف سے مسلسل یہ بات کہی جانے لگتی ہے کہ بھئی لاکھوں کروڑوں روپیہ مسلمان خرچ کر دیتے ہیں قربانی کے اوپر، اتنے میں فلاں اتنے بچیوں کی شادی ہو جاتی، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ اور اس سال بیماری کے ایام میں قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو اور زیادہ زوروں کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیماروں کے اوپر خرچ کر دیا جائے، پیسے کو صدقہ کر دیا جائے۔ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ متفقہ فیصلہ ہے علماء کرام کا، تمام مکاتب فکر کا، کہ قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت کرنے سے، کہیں اور خرچ کرنے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہیں جو علماء کے پاس فون کر رہے ہیں، ابھی ایک صاحب کا کل فون آیا کہ ان کے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پیر میں جو ہے بہت زیادہ فریکچر آ گیا، بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیا ہمارے گھر والے اس سال قربانی کے بجائے قربانی کے جو پیسے ہیں ان کے خرچ پر لگا دیں؟ تو اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں کیونکہ ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ خدمت خلق کا بہت زیادہ ثواب ہے، بے شک بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کی جائیں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہماری طرف چند اعمال ہیں جو متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ذی الحجہ کے چاند دکھتے ہی جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جس کو قربانی کرنا ہے، وہ ذی الحجہ کے چاند دکھنے کے بعد اپنے قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ اس سے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان چیزوں سے فارغ ہو جائے، ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے فارغ ہو جائے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی یہ حکم کیوں دیا گیا، تو سب سے اصل جواب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ دین اسی کو کہتے ہیں، ایمان اور اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں کرنا ہے۔ انسان حج کرنے کے واسطے جاتا ہے اور ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے سائے میں ایک فرض نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، لیکن جو حج کرنے کے واسطے گیا وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا وہ حاصل کر رہا ہے۔ 8 ذی الحجہ آتی ہے جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اسے حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں مکہ المکرمہ کو، اس علاقے کو چھوڑو، مسجد حرام کو چھوڑو اور مینا میں جاؤ۔ مینا میں جا کر کیا کرنا؟ کوئی عمل نہیں ہے اس دن، نہ تو شیطان کو کنکری مارنا ہے، نہ رمی جمرات ہے، نہ کوئی اور عمل ہے، کوئی عمل نہیں۔ بس کیا کرنا ہے؟ مینا کے اس ویران علاقے کے اندر صرف 5 نمازیں تمہیں وہاں ادا کرنی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ سوچے، کوئی حاجی یہ سوچے کہ وہاں کوئی عمل تو ہے نہیں، نہ شیطان کے پیچھے جانا ہے، نہ رمی جمرات، نہ فلاں فلاں، کچھ نہیں ہے، میں یہی رہوں گا اور 5 نمازوں کا ثواب 5,00,000 نمازوں کا حاصل کروں گا، تو ذرا بتلائیے کیا اسے 5,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا؟ ثواب تو چھوڑیے، اسے گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اب نبی کا فرمان یہ تھا کہ مکہ کو چھوڑو، اس علاقے کو چھوڑو، تم وہاں مینا کی گھاٹی کے اندر چلے جاؤ، وہاں جا کر نمازیں ادا کرو، وہاں جانا اب حکم اس کا پورا کرنا ضروری تھا۔ تو یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اسے کرنا ہے، اور یہ حکم مستحب ہے، واجب فرض نہیں ہے، یعنی کسی پر قربانی واجب تھی، اس کے باوجود ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بھی کسی نے ناخن بال کاٹ لیے، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، صرف مستحب ہے یہ عمل۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم بیان فرماتے ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وجہ سے ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ، لاکھوں کا طبقہ ہر سال حج ادا کرتا ہے، اس سال بہت کم تعداد میں، اللہ کی مرضی ہے ہر چیز کے اندر،
حج ادا کرنے کے واسطے جو لوگ گئے ہیں، ہم کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے، ابھی اللہ نے ہمیں نہیں بلایا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حج کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کا جذبہ ہے، لیکن نہیں جا سکے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی محروم نہیں کیا۔ انہیں کہا کہ تم ان کی شباہت اختیار کر لو کہ وہ حاجی جب حالت احرام میں آتے ہیں اپنے بالوں کو اور ناخن کو نہیں کاٹتے، وہ بہت سی پابندیاں جھیلتے ہیں، تم وہ سارے تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی مشابہت اختیار کرنے کے واسطے کم سے کم اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹو۔ ہو سکتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ جو رحمتیں نازل فرما رہے ہو تمہارے اوپر بھی ان رحمتوں میں سے کچھ حصہ تمہارے اوپر بھی نازل ہو جائے۔ تو ایک حکم تو یہ ہے، اور دوسرا روزے کا ہے، جیسا کہ ابھی پہلے گزر چکا کہ ایک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عرفہ کا جو روزہ ہوگا یوم عرفہ کا 9 ذوالحجہ کا، وہ ہندوستان کے اعتبار سے ہمیں رکھنا ہے، یعنی ہم جہاں پر ہیں وہاں 9 تاریخ 9 ذوالحجہ جس دن پڑ رہی ہے، سعودی میں کب آ رہا ہے، مکہ میں کب آ رہا ہے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم ساری عبادتیں یہاں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ہم جمعہ ادا کرنے یہاں آئے ہیں، اور ابھی سعودی میں مکہ المکرمہ میں ہو سکتا ہے جمعہ نہ پڑھی جا رہی ہو، وہاں جمعہ کا وقت بھی نہ ہوا ہو۔ اسی طرح ہم شب قدر تلاش کرتے ہیں، طاق راتیں، ہو سکتا ہے وہاں اس دن وہ طاق رات نہ ہو، تو ہم یہاں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اسی طرح عرفہ کا روزہ بھی جو رکھنا ہے ہمیں ہندوستان کے اعتبار سے رکھنا ہے، اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ایک عمل جو ہماری جانب اس مہینے میں متوجہ ہوتا ہے وہ تکبیر تشریق کا ہے۔ تکبیر کی کثرت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور تکبیر تشریق یہ ہر مسلمان کے اوپر، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک، یعنی 5 دنوں تک یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں کے واسطے، اور عورتیں آہستہ آواز سے اس کو ادا کریں گی۔ یہ واجب ہے، ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو جو ہے کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ مرد حضرات عموماً اس فضیلت کو پا لیتے ہیں، عورتیں چونکہ گھروں میں ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں، اس لیے عورتوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی نشانی لگا لے اپنے جانماز پر، مصلی پر، یا جہاں نماز پڑھتی ہے، جس سے انہیں یاد آ جائے۔ مرد حضرات چونکہ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب کو یاد آ جاتا ہے، امام صاحب بھول بھی گئے، کوئی مقتدی پڑھنا شروع کیا، سب کو یاد آ گیا۔ تو عموماً مرد حضرات اس فضیلت کو پا لیتے ہیں، عورتیں محروم ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک عمل یہ تکبیر تشریق کا بھی ہے جو 9 ذوالحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو قیمتی ایام آنے والے ہیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ ان عظمت اور فضیلت والے ایام میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اور برائیوں سے بھی ان ایام میں ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔